السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جلے ہوئے زخم کو کس طرح ہم جلد از جلد ریکور کر سکتے ہیں۔ ایسے پیشنٹس جو اڈلٹس ہیں اور ان کو اگر جل گیا ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے ان کی سکن پر، تو ڈاکٹر حضرات کون سا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام ٹریٹمنٹ شیئر کروں گا جو ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہوگی یہ صرف اور صرف اڈلٹس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اگر اڈلٹس میں کوئی زخم ہو جاتا ہے کسی جلنے کی وجہ سے تو وہ کون سی میڈیسنز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو اس چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ تو بات کرتے ہیں کہ آپ کی سکن اگر جل جاتی ہے یا پھر کوئی آپ کی سکن پر کوئی کسی قسم کی گرم چیز لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن پر ایک زخم ہو جاتا ہے، اور وہ زخم جو ہے وہ دن بدن پہلے چھالے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک زخم بن جاتا ہے۔ جو جگہ جلی ہوئی ہوتی ہے اس جگہ پر ایک سکن پر ایک چھالا سا بن جاتا ہے۔ چھالا بننے کے بعد وہ زخم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بہت زیادہ ایریٹیشن فیل ہوتی ہے، بہت زیادہ جلن فیل ہوتی ہے اور بہت زیادہ پین ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن پر انفیکشن مزید بڑھاتے ہیں، وہ انفیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا زخم جو ہے وہ دن بدن ریکور ہونے کے بجائے وہ تیزی سے خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ زخم کو مزید خرابی سے بچانے کے لیے کون سی میڈیسن جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ٹیبلٹ کیلاماکس کی 625 mg ٹیبلٹ ہوتی ہے جس کا فارمولا کوماکسی کلیو ہوتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اچھا اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے۔ یہ ہم اکثر چیسٹ انفیکشن میں، فیور میں بھی اس کا استعمال کرواتے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جلے ہوئے زخموں میں زخم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس ٹیبلٹ کے ساتھ آپ نے ریجیکس ٹیبلٹ کا استعمال کروانا ہوتا ہے۔ ریجیکس ٹیبلٹ جو ہوتی ہے یہ آپ کی جو ایریٹیشن ہے زخم پر، جو آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے، اس کو ریکور کرنے میں اپنا رول پلے کرے گی۔ تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ آپ نے ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے جو کہ سوزش وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے اور جو سکن پر الرجی وغیرہ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں اپنا رول پلے کرے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جب اس میڈیسن کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ اس کی ڈوزز کیا بتاتے ہیں، جن ڈوزز کے استعمال کرنے کے بعد جو اڈلٹس ہوتے ہیں ان میں جو زخم ہوتے ہیں، جو جلنے کا زخم ہوتا ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ان کی ڈوزز کی کہ آپ نے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ ٹیبلٹ کیلاماکس جو کہ 625 mg کی ٹیبلٹ ہوتی ہے، اس ٹیبلٹ کے استعمال آپ نے صبح شام ایک ایک گولی کا کرنا ہوتا ہے، اور اس ٹریٹمنٹ کو آپ نے 3 سے 5 دن تک جاری رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتا ہوں ٹیبلٹ ریجیکس کی۔ ٹیبلٹ ریجیکس یہ بھی ٹیبلٹ آپ نے صبح شام ایک ایک گولی کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں بات کرتا ہوں ڈینزن ڈی ایس کی۔ ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ کی سویلنگ وغیرہ کو کنٹرول کرے گی۔ اس ٹیبلٹ کا بھی آپ نے صبح شام اڈلٹس میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو میڈیسنز کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کسی قسم کا مرہم مل جائے یا پھر کوئی کریم یا ٹیوب کا استعمال کروایا جائے تاکہ زخم جو ہے وہ ریکور ہو جائے۔ تو جلے ہوئے زخموں کے لیے جو سب سے بیسٹ کریم ہے وہ کوئنچ کریم ہے۔ کوئنچ کریم جو ہے یہ آپ اپنے سکن پر لگائیں گے، جو سکن کا جلا ہوا حصہ ہے اس پر آپ کوئنچ کریم کا استعمال کریں گے۔ اس کا استعمال بھی آپ نے 2 سے 3 بار کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ میری تمام جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوتی ہیں، صرف اور صرف ایک معلومات شیئر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، لہٰذا جب بھی آپ کی سکن پر اس طرح کا کوئی انفیکشن ہو یا پھر کوئی آپ کی سکن جل جاتی ہے تو فوراً اپنے قریبی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ بروقت اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہو سکے۔ یہ تھا اڈلٹس میں ٹریٹمنٹ کہ اگر اڈلٹس میں کوئی کسی قسم کا سکن جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، تو اس میں کون سا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ٹریٹمنٹ بچوں میں بالکل بھی آپ نے استعمال نہیں کروانا ہوتا کیونکہ یہ بہت زیادہ اوور ڈوز ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو میری ہوگی وہ بچوں کے جلے ہوئے زخم کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی میڈیسنز، کون سے سیرپس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس حوالے سے ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔